It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and just امریکہ اور اسرائیل کی سازش کے تحت یا ان کے پلان کے تحت لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور ہماری But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. Iran wants to negotiate, yes. اس اکارڈنگ 2000 سے زائد لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں. ایران میں لوگ پچھلے کئی سالوں سے حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور ایرانی حکومت ہر بار یہی کہتی ہے کہ یہ لوگ امریکہ اور اسرائیل کی سازش کے تحت یا ان کے پلان کے تحت لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور ہماری حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں یا ہماری حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں. لیکن یہ بات ایسی ہرگز نہیں ہے، جبکہ لوگوں کا جو بیسک جو پرپز ہے احتجاج کا وہ اس لیے ہے کہ لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلے ہیں. بنیادی حقوق میں انہیں وہاں پہ جو چیزیں میسر آتی ہیں یا وہاں پہ انہیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ بہت مہنگی ملتی ہیں، جو ان کو آٹا، چینی، چاول اور دیگر جو بنیادی ضرورت یا جو انسان کی جو بیسک نیڈز ہوتی ہے وہ انہیں انتہائی مہنگے داموں ملتی ہیں اور مہنگائی سے تنگ آ کر لوگ سڑکوں کی جانب موو کرتے ہیں. اور ایرانی حکومت ہر بار یہی کہتی ہے کہ لوگ امریکہ کی سازش یا اسرائیل کی سازش کے تحت لوگ باہر نکلتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں دسمبر 2025 کو احتجاج کیوں ہوا. سب سے پہلے اگر اس احتجاج کی بات کریں تو یہ احتجاج جو غریب لوگ تھے یا جو لوگ مہنگائی سے تنگ یا غربت سے جو تو لوگ تنگ تھے ان لوگوں نے احتجاج کیا اور لوگ سڑکوں پہ آئے. جس کی جو بنیادی جو 3 کنسیپٹ تھے وہ ان لوگوں کے یہ تھے کہ سب سے پہلے یہ کہ چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے تک نہیں تھے. جو تیسرا ان کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ایرانی کرنسی جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے. اب $1 تقریباً 17 لاکھ ایرانی ریال کا ہے، اور اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ $1 کہاں اور 17 لاکھ کہاں. اور بہت سارے لوگ اس پہ کمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عوام کیا کہہ رہی تھی احتجاج میں. عوام کا احتجاج میں یہی کہنا تھا کہ عوام جو ہے امریت کے خلاف نعرے بازی کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ امریت مرد آباد، اسلامی حکومت نامنظور، اور یہ کہہ رہے تھے کہ نہ غزہ نہ لبنان، ہمیں اپنا ایران چاہیے. اس کا یہ مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ حکومت کے خلاف نہیں، لوگ اپنے بنیادی حقوق کے لیے سڑکوں پہ باہر نکلے ہیں. اب مختلف لوگ اس احتجاج کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ احتجاج کتنا بڑا تھا. اگر بات کی جائے تو چھوٹے چھوٹے گلی محلوں سے لوگ باہر آتے ایک شہر میں کنورٹ ہوئے، اور شہر سے وہ جب دوسرے شہر میں پہنچا یا جب احتجاج پھیلتا گیا تو وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں سے ہو کر بڑے بڑے علاقوں میں داخل ہوا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ احتجاج کی کیفیت کیسی ہوگی یا کتنے لوگ احتجاج میں شریک ہوں گے. سیم اسی طرح کی سچویشن آزاد کشمیر میں بھی بڑا عرصہ پہلے آئی. جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تحریک چلی اس میں بھی جو اسٹارٹ میں جو لوگوں کا جو مین کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ہماری بجلی یہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے اور پاکستان جاتی ہے، اور یہاں پہ جو بجلی کی جو قیمت ہے وہ بھی اتنی ہے اور پاکستان میں بھی اتنی ہے. تو جو اسٹارٹس میں یا جو بالکل جو بیسک لیول پہ جو لوگوں نے سب سے پہلے جو تحریک چلائی وہ انہوں نے اپنی بجلی کی چلائی کہ ہمیں سستی بجلی مہیا کی جائے. جب اس تحریک میں تھوڑا سا وزن ملتا گیا یا جب انہیں تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ چلتے گئے تو پھر وہ اس میں ایڈیشنل چیزیں لے کے آ گئے. تو آخرکار انہوں نے اپنا 42 نکات کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کیا، جس میں ابھی بھی وہ اس میں بات چیت جاری ہے. کچھ پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو گیا لیکن کچھ پہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو سیم ایران کی بھی یہی سین تھا کہ لوگ غربت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، لوگ اپنی بنیادی رائٹس کی وجہ سے باہر سڑکوں پہ نکلے. تو حکومت کیا کرتی ہے کہ حکومت جو ان سارے کنسرن میں جس طرح آزاد کشمیر میں تھا احتجاج اور اس میں حکومت نے کیا حکومت نے باہر سے فورسز منگائی، انٹرنیٹ بند کیا اور جو لاکھوں لوگوں کو گرفتار کیا، جو لوگ جو لیڈ کر رہے تھے ان کو گرفتار کیا. سیم ایران میں بھی یہی کنسرن ہوا کہ جو لیڈ کر رہے تھے لوگ اس مظاہرے کو ان کو گرفتار کیا گیا، انٹرنیٹ بند کیا گیا. وہاں پہ جو مختلف فورسز بلائی گئی ایران کی، جو کیونکہ اپنی فورس تھی تو وہ مختلف جگہوں پہ گئی، انہوں نے لوگوں کو بگانے کی کوشش کی، لوگوں کو مارا پیٹا بھی، اور ان کو اس طرح ریئیکٹ کرایا کہ جیسے وہ کوئی دہشت گرد کہہ لیں یا کوئی لوگ جو اس طرح جو اینٹی حکومت ہوتے ہیں یا جو اینٹی لوگ ہوتے ہیں جو ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگ جس سے ان کے ساتھ رویہ کیا جاتا ہے، سیم اس طرح کا رویہ پیش کیا جاتا ہے. اگر بات کی جائے جانی نقصان کی تو مظاہرے میں کئی لوگ مارے گئے ہیں. اس کی جو ہے وہ ایگزیکٹ فگرز تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ہر بندہ
اپنے اکارڈنگ سے ہی فگر بتا رہا ہے، لیکن سیکورٹی اہلکار بھی اس میں کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہلاک ہوئے۔ لیکن جو لوگ جیلوں میں ہوئے تقریباً 2000 سے زائد لوگ جو ہے وہ ایرانی حکومت کی طرف سے جو انہوں نے کہا اس اکارڈنگ 2000 سے زائد لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بند ہیں۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران حکومت گر جائے گی؟ کیا جو ہے وہ ایران میں جو اقتدار کی جو دوڑ ہے وہ کون سنبھالے گا، یا اقتدار میں کون رہے گا، یا جو عوام کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، یا جو عوام کی جو تحریک چلی گئی یہ تحریک کہاں تک جائے گی، اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیا واقعی ایران کی کرنسی جو ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے، یہ ملک ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہو گیا ہے، یا یہ ساری باتیں آپ اس سب کو کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔